الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم تعریفیں اسے خالق و مالک کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار اور ہم سب کا پروردگار ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بڑی طاقت اور قدرتوں کا مالک ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس کے کرنے میں، کرانے میں، ارادے میں، فیصلے میں، روک میں، دبدبے میں، شان و شوکت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں. وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، بے مشیر ہے. ہر چیز اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. وہ اللہ پاک جو بڑی طاقت اور قدرتوں کا مالک ہے. وہ آنکھوں کے اشاروں کو بھی دیکھتا ہے، دلوں کے اندر آنے والے نیت و ارادوں کو بھی اللہ پاک جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اور کوئی چیز اللہ کے علم سے بے خبر نہیں، باہر نہیں. ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ احاطہ کیا ہوا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. دنیا اور آخرت میں تعریف کا اگر کوئی مستحق ہے، تعریف کسی کے لیے لائق ہے، کسی کے لیے اچھی اور سجتی ہے تو وہ ایک ہی ذات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. قرآن مجید نے بھی کہا کہ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالم کا رب اور پروردگار ہے. ایسا خالق و مالک نے ہم سب کو ایک ایسا نبی عطا فرمایا جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، اور جن کے توفیل سے اللہ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات ہونے کا لقب عطا فرمایا ہے. اور وہ ایسا نبی ہے کہ جب تک وہ نبی جنت میں نہیں جائے گا کوئی اور نبی جنت میں جا نہیں سکتا. اور جب تک آپ کی امت جنت میں نہیں جائے گی کوئی اور امت جنت میں جا نہیں سکتی ہے. اللہ نے ہم سب کو ایسے نبی کے امت میں ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو شکر بجا رہا ہے. اور سلامتی نازل صالحین پر جنہوں نے دین حنیف کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دی. عالم کے سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کے حالات، جس کا سننا بھی باعث برکت ہے اور اس کا بولنا بھی باعث برکت ہے. اللہ کی ذات پر یقین رکھیں گے، اللہ سے امید رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی برکت سے بولنے والوں کی بھی اور سننے والوں کی بھی مغفرت کر دے گا، اور دنیا اور آخرت میں اللہ پاک بہترین سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے گا. دوستوں اور بزرگوں، ہمارا سلسلہ جو چل رہا تھا کہ ہجرت سے لے کر مدینے تک کا سفر جو ہوا، اس کے درمیان کی ساری کارگزاریاں اور درمیان میں کیا ہوا، کیا کیا حالات پیش آئے، اور مکے سے لے کر مدینے کے سفر کے درمیان میں کھانے کا نظام کیسے تھا، راستے کا نظام کیسے تھا، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں.
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت فرما کر سیدھا قباء پہنچے، اور قباء میں جو ہے 2-3 دن وہاں آپ کا قیام رہا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ قباء اور مدینہ منورہ اس کے درمیان میں 3 میل کا جو ہے فاصلہ ہے، قریبی ہے، زیادہ دور تو نہیں ہے، قریبی ہے، 3 میل کا فاصلہ ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قباء میں رہے، 3 دن وہاں قیام رہا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ داخل ہوئے۔ چونکہ مدینہ منورہ میں پہلے سے جو ہے ایک فضا تھی، کیا فضا تھی کہ ہمارے نبی آنے والے، محمد آ رہے، تو جس کا بے صبری سے انتظار تھا، مدینے والوں کو بے صبری سے انتظار تھا، جن کو انصار کہتے ہیں، ان کو بے صبری سے انتظار تھا کہ کب ہمارا نبی آئے گا، کب ہمارا نبی آئے گا۔ تو دوستو بزرگوں، آخر وہ گھڑی آ چکی جس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچ چکے۔ تو ہر مدینے کے گلی میں، اور کہتے ہیں کہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اور بڑے، سب کے زبانوں میں یہی تھا کہ محمد آ گئے، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں مدینے کی جو مسجد، جو سب سے بڑی مسجد ہے، جسے بولتے ہیں مسجد نبوی، مسجد نبوی کے زری دور میں قریب 1 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر کا ایک فاصلہ ہے، وہاں پر ایک مسجد ہے، اسے بولتے ہیں مسجد جمعہ، اسے مسجد جمعہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ 3 دن قباء میں رہے اور پھر اس وقت مدینہ منورہ آئے، تو مدینہ منورہ آنے کے بعد مسجد کا کوئی نظام نہیں تھا، مسجد کا کوئی نظام نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں ایک صحابی تھے، وہ صحابی جو ہے وہاں کے لوگوں کو جمع کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے، 5 وقت کی نماز ہے وہ اپنے ساتھیوں کو پڑھاتے تھے، گویا یوں سمجھو کہ وہ اس مسجد کے امام تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اسی مسجد میں گئے اور وہاں جمعے کی نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے جو ہے جو مسجد نبوی ہے وہاں پر آئے۔ چونکہ پورا واقعہ ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے میں اس کے بعد کی جو ہے باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو وہاں جمعے کی نماز پڑھے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسجد نبوی کو جو تعمیر کیا گیا۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہاں پر ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ جب اللہ کے نبی قباء سے نکلے ہیں، مدینہ منورہ داخل ہو رہے ہیں، چونکہ ہر ایک کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت، ہر صحابی چاہتا تھا، چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے آ رہے، آپ کا کوئی یہاں نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ کوئی جگہ ہے، مدینے میں کوئی نہیں، مدینے میں اللہ کے نبی کا سوائے صحابہ کے کوئی نہیں، کوئی نہ رشتہ دار ہے، نہ کوئی ہے، آپ کا نہ مکان ہے، نہ گھر ہے، نہ دکان ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ آپ کی پراپرٹی، کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ آپ جو ہے آ رہے ہیں۔ تو جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو ہر صحابی کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں آ جائے، اللہ کے نبی میرے گھر کے مہمان بنے، اللہ کے رسول میرے گھر کے مہمان بنے۔ تو دوستو بزرگوں، یہاں پر جو ایک بات اور بھی آپ کے سامنے واضح کرتا چلو، پہلے زمانے میں مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا، مدینے کا نام یثرب تھا، مدینے کا نام کیا تھا؟ یثرب تھا۔ تو اللہ یثرب بولتے بیماری کا گاؤں، یثرب کسے کہتے ہیں؟ عربی میں ہے نا، یثرب بولے تو بیماری کی جگہ، بیماری کا گاؤں۔ چونکہ اس زمانے میں مدینے کا حال یہ تھا، جو بھی آدمی مدینے کو جاتا بیمار ہو جاتا، جو بھی اس گاؤں کو جاتا تو بیمار ہو جاتا، تب اس کا نام پڑ گیا یثرب، یعنی بیماری کی جگہ، بیماری کا گاؤں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ، تو نے مکے کو ابراہیم کے صدقے میں اسے حرم بنا دیا، اے اللہ اس کو میرے صدقے میں اسے بھی حرم بنا دے، اے اللہ یہاں پر جتنی برائیاں، یہاں پر جتنی پریشانیاں، یہاں پر جتنی بیماریاں، اے اللہ ان ساری چیزوں کو ختم کر دے۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے مدینے کو بھی مکے کے جیسا حرم بنا دیا۔ اب مدینہ منورہ جائیں گے تو لوگ کہیں گے کیا آپ کو کہاں جانا ہے؟ حرم جانا ہے کیا؟ وہ پوچھیں گے مسجد کو جانا ہے کیا؟ مسجد نبوی کو جانا ہے کیا؟ وہ نہیں پوچھیں گے۔ وہاں کے جو ٹیکسی وغیرہ ہے، وہاں کے جو لوکل ہے، انہوں بولیں گے حرم، حرم کو جانا ہے کیا؟ حرم جا رہے، حرم جا رہے۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی
دعا کی برکت سے اللہ نے مدینہ منورہ کو حرم بنا دیا، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے وہاں کی بیماریاں جتنے تھے ساری کی ساری بیماریوں کو اللہ نے ختم کر دیا، اور اس دن سے اس کا نام پڑ گیا مدینہ طیبہ۔ مدینہ بولے تو شہر، عربی میں ہے نا، مدینہ بولے تو شہر، طیبہ بولے تو پاک ہے، یعنی پاکیزہ شہر۔ پہلے اس کا نام کیا تھا؟ یثرب، بیماری کی جگہ، بیماری کا گاؤں، لیکن اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے اس گاؤں کا نام پڑ گیا طیبہ، یعنی پاکیزہ جگہ۔ تو دوستو بزرگ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جو بھی آدمی مدینے کو جاتا، وہاں کی فضا، وہاں کی ہوا اور وہاں کے کلائمیٹ اور وہاں کی زمین میں اللہ نے ایسی تاثیر کو رکھ دیا ہے، جو بھی آدمی جاتا شفا ہو کر آتا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یقین ہو رہا، سرچ کرنے کے واسطے جانا نہیں، ایسا ہوتا کیا نہیں ہوتا کیا دیکھیں گے، صحیح کیا یہ انکوائری کے واسطے نہیں جانا، بس ایک عظمت سے، ایک محبت سے کہ یہاں کی آب و ہوا میں اللہ نے شفا رکھا ہے، وہ یقین اگر ہمیں دل میں رکھیں گے، اللہ پاک اسی کے مطابق آپ کو نا شفا دیں گے۔ یہاں تک یہ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے بھی فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ہے نا کوڑ کی بیماری کسی کو نہیں آتی۔ کوڑ کی بیماری کو تو کیا؟ گوشت ہے نا گل جانا، یعنی ہاتھ رہتے، جیسے اپنے ہاتھ تھا وہ انگلیاں آتے ہیں، پاؤں رہتا لیکن پاؤں کی انگلیاں رہتے ہیں، وہ کیا ایک بیماری ہو، وہ ایک بیماری ہے۔ گوشت ہے نا کھاتے کھاتے جو ہے اب اس کی پوری انگلی ختم ہو جاتی، اب اس کا نا پورا ہے، اسے بولتے کوڑ کی بیماری۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے فرمایا کہ یہ بیماری وہاں سے ختم ہو گئی، یہ بیماری وہاں نہیں آتی ہے۔ تو میرے ہاتھ دوستوں بزرگوں، اب مسئلہ یہ یہاں پر یہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں مکہ افضل ہے، مکہ سے نے کیا، اللہ کا گھر نے کیا، وہ ہے اصل میں۔ بعض لوگ بولتے ہیں نبی کی محبت میں مدینہ اصل ہے، مدینہ اصل ہے۔ تو دو سر بزرگوں فرمایا یہاں کعبۃ اللہ ہونے کی وجہ سے یہ جگہ افضل ہے، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ جگہ افضل ہے۔ جیسے ایک آدمی کو دو آنکھیں، ایک آدمی کو دو آنکھ ہے، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ سیدھی آنکھ میری اچھی ہے نا، ڈاما ہاتھ ہے نا، یہ آنکھ ہے میرے لیے فائدہ نہیں، کوئی بول سکتا ہے کیا؟ یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ دو ہاتھ ہے تو دونوں ہاتھ کا ہونا بھی ضروری ہے، دو پاؤں ہے تو دو پاؤں کا بھی ہونا ضروری ہے۔ کوئی عقل مند انسان یہ نہیں کہتا یہ آنکھ میری بیکار ہے، اس کی ہے نا کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ ہاتھ میرا بیکار ہے، یہ فلاں پیر ہے نا میرا بیکار، کوئی نہیں کہتا۔ سب یہ کہیں گے دونوں پاؤں، یہ ہاتھ میرے لیے فائدہ، اور دونوں آنکھ میرے لیے فائدہ، اور دونوں پیر میرے لیے فائدہ۔ تو اسی طرح سے دوستوں بزرگ، اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں آرام فرما رہے، تو اس وجہ سے وہ مدینہ منورہ کی وہ جگہ افضل ہے۔ اور یہاں چونکہ اللہ کا گھر بنا ہے، سب سے پہلا گھر روز زمین کے اوپر جو بنا وہ کعبۃ اللہ ہے، تو اس وجہ سے یہ افضل ہو گیا۔ تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ یہ افضل ہے وہ غیر افضل ہے، اس کی فضیلت ہے اس کی فضیلت نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ہمارے لیے دونوں ضروری ہے، اللہ بھی ہونا ہے، محمد بھی ہونا ہے۔ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی لینا ہے اسے بھی لینا، وہ بھی افضل یہ بھی افضل، وہ اپنی جگہ افضل یہ اپنی جگہ افضل۔ تو میرے حق دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ جب داخل ہوئے تو ہر صحابی کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی میرے گھر کے مہمان بنے، میرے گھر کے مہمان بنے۔ اب خبا والے جب اللہ کے نبی وہاں سے نکل رہے تھے، خبا والوں کو ہے نا ذریعہ بے چینی ہو گئی۔ اس بے چینی کی حالت میں اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا ہمارا گاؤں اچھا نہیں ہے؟ کیا ہمارا علاقہ اچھا نہیں ہے؟ کیا ہمارا گھر ہمارا مکان بھی اچھا نہیں ہے؟ تو جس کی وجہ سے آپ یہاں سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، آپ کا مکان بھی اچھا ہے، آپ کی جگہ بھی اچھی ہے، آپ کا گاؤں بھی اچھا ہے، لیکن اللہ کا حکم یہاں نہیں ہے، مجھے دوسری جگہ میں جانا، مجھے دوسری جگہ جانا۔ تو یہ بول کر اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے مدینہ منورہ داخل ہوئے۔ اب پورے صحابہ خوشی میں، ہر صحابی چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی میرے گھر مہمان بنے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو میری اونٹنی ہے جس کا نام تھا قصوہ، یہ اونٹنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کو اللہ کے نبی اسے نا چھوڑ دے۔ عام طور سے نا جانور کو اس کی رسی ہے نا، رسی بولے تو نکیل جسے بولتے، اب ہماری زبان میں ہم نے سمجھ میں آنا بولے تو ناتھی، بھائی گزار دے دیکھو کیا بولتے ہیں اسے، ہمیں
ناتھیس نہ بولتے سو، تو ویسا ہے نا ایک رسی اون کے اس میں ہے نا ناک میں اسے ہے نا ڈالتے، تو اسے اردو میں بولتے نکیل. تو اللہ کے نا اسے ہے نا پکڑ لے کو جانا بولتے ایک آدمی ہے نا پکڑ لے کو گئے بولے تو وہ سیدھے راستے سے ہے نا سیدھا اپنے منزل تک پہنچاتا. اگر اسے نہیں پکڑے، جیسے ہم نے بھی معلوم ہے چلنا، اگر ناتھی اگر ہمارے ہاتھ میں ہے بولے تو جانور ہمارے کنٹرول میں رہتا، اگر ناتھی نکل گئی بولے تو کیا ہوتا، جانور ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو اس نکیل کو چھوڑ دیے، اور چھوڑنے کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، یہ اونٹنی جس جگہ بیٹھے گی یا جس کے گھر کے سامنے بیٹھے گی وہ میرا میزبان ہوگا، وہ جو ہے میرا میزبان ہوگا، اس وجہ سے اس اونٹنی کو چھوڑ دو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے ہی کہا، اب پورے صحابہ نے انتظار میں شوق میں، اب جیسے بول لیتے نا دل میں یہ اونٹنی میرے گھر میں بیٹھ جانا، اونٹنی میرے گھر میں بیٹھ جا. اب پورے صحابہ وہ بولے ہوئے، لیکن اونٹنی چلتی ہے. فرمایا کہ جہاں آج جو مدینہ یہ مسجد نبوی ہے اس کے قریب میں ہے نا ایک جگہ، اس کے مسجد کے پیچھے ہے نا ایک دیوار بن کر ہے، بولنے والے بولے ایک دیوار بن کر ہے، وہ دیوار کی جگہ میں جو ہے وہ اونٹنی پہلے آپ کو بیٹھی، پہلے ہے نا وہاں آ کر بیٹھی. وہ جگہ کہاں ہے؟ مدینہ منورہ ہے نا، ایسا قبلہ ہے نا ادھر ایسا. اس کے یہ جو دیوار ہے، اس دیوار کے پیچھے ایک 2 صف کی جگہ، ایک 2 صف کی جگہ چھوڑے تو ہے نا ایک لمبی ایک دیوار آتی، زرعی دیوار. اور کتنے قدم کی رہیں گے میرے خیال سے ایک 10 قدم کی ہے نا دیوار رہتی ہو، آڑے میں ایسا بند رہتی، اس کی کیا بھی ضرورت نہیں، پورا کھلا ہے نا شہر، اس شہر میں بیچ میں جو ہے وہ دیوار بن کو ہے. کسی کہنے والے نے کہا یہ دیوار یہ جگہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اونٹنی آئی اور یہاں پر ہے نا بیٹھی. تو اس نشانی کے لیے ان لوگوں نے جو ہے وہاں ہے نا دیوار بنا دی، کیا بھی نہیں ہوا، خالی دیوار ہے. ادھر بھی ہے نا پورا شہر مسجد کے نبوی کے ہے نا فوٹو میں بھی تمہیں دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو میں بھی ہے نا آج کل پورا سہولت ہو گیا، دیکھے تو ہے نا آپ کو نظر آ جائے گا. مسجد کے پیچھے قبلے کے پیچھے چھوٹی سی ایک دیوار، ایک 10 قدم کی دیوار، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اونٹنی نا پہلے وہاں بیٹھی، ذری دیر کے بعد سے ہے نا وہ بیٹھی اونٹنی. پھر جو ہے اچانک وہ اونٹنی جو ہے کھڑی ہو گئی اور ہے نا آگے چلی، اور جب آگے چلی تو پھر کہاں بیٹھی؟ فرمایا کہ جہاں آج جو ہے ریاض الجنہ ہے وہاں پر ہے نا وہ اونٹنی آ کر بیٹھی. تو دوستو بزرگوں جہاں وہ اونٹنی آ کر بیٹھی، فرمایا کہ وہی اللہ کے نبی کا ہے نا مکان بن گیا، اور وہی اللہ کے نبی کا ممبر بن گیا. اور فرماتے ہیں کہ اسی جگہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. یہ شرف میزبانی کا شرف کسے ملا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کون تھے؟ ان کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام تھا خالد ابن زید نجار انصاری. ان کا اصل نام یہ خالد ان کا نام تھا. چونکہ اس زمانے میں نا کنیت کر کو بولتے، کنیت بولے تو کیا، بیٹا اگر ہے بولے تو بیٹے کے نام سے ان کا نام، بیٹے کے نام سے ان کا نام. مثال کے طور پر کسی کا بیٹا ہے جس کا نام ہے نا محمد، کسی کا بیٹا ہے اس کا نام ہے نا محمد. اب انہوں کیا رکھتے عرب میں ہے نا ابو محمد کر کے رکھ لیتے، اسے بولتے کنیت، یعنی محمد کا باوا. اگر کسی کا نام سلمہ ہے تو اسے رکھ لیتے ابو سلمہ، یعنی سلمہ کا باوا. اب سلمہ کا باوا کا تو کون، اس کا نام الگ مشہور، اسے بولتے عرب میں نا کنیت. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت کے نام سے مشہور ہو گئے، لیکن ان کا جو اصل نام تھا وہ اصل نام خالد ابن زید نجار انصاری تھا. نجار ایک قبیلے کا نام، النجار ہے نا ایک قبیلے کا نام تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے اللہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس بیٹھی، اور وہ ہے نا اپنے سر کو ہے نا زمین کے اوپر ڈال دی، گویا اشارہ کر رہی تھی اے اللہ کے رسول آپ کے اترنے کی جگہ یہی ہے، آپ ان کے گھر میں میزبان بنے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے اترے اور ہے نا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہے نا وہ آپ کو اس کی تیاری میں تھے، اس کی تیاری کر لی، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام اتر گئے. تو دو سر بزرگوں اب یہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ کتابوں میں لکھا ہے پچھلا 1000 سال پہلے کا واقعہ. کتنے سال؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1000 سال پہلے کا قصہ. ہم نہ کو سمجھنا بولے تو 1000 سال پہلے پیچھے جا رہا ہے.
پیچھے جائیں گے تو بات ہم کو سمجھ میں آئے. تو بات کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے دنیا میں ہے نا 5 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی، جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی. اس میں سے ایک کا نام تھا توبہ، ایک بادشاہ کا نام تھا توبہ. انہیں ہے نا پوری دنیا پر اس کی ہے نا حکومت تھی، اس کی فوج بھی زیادہ تھی، پیسے بھی زیادہ تھا، رعب دبدبہ پورا تھا، سلطنت تھی، حکومت تھی، اور پوری دنیا میں نا یہ آدمی جو راج کر رہا تھا. ایک مرتبہ جو ہے یہ سفر میں کسی سفر میں تھا، گزرتے 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 جو ہے مکے میں ہے نا داخل ہوا، مکے میں داخل ہوا. اب جیسے ہی مکے میں داخل ہوا تو مکے والے ہے نا اس کا کیا بھی عزت کرے، اس کا یہ جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کی کوئی عزت نہیں کرے، اسے نہ کوئی استقبال کیا، نہ اس کا کوئی اکرام ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اکرام نہ کرنے کی وجہ سے، اس کا استقبال نہ کرنے کی وجہ سے یہ بادشاہ ہے نا غصے میں آ گیا. یہ بادشاہ جو ہے غصے میں آ گیا. غصے میں آ کر جو ہے اپنا جو وزیر تھا اس وزیر سے کہنے لگا یہ لوگ جو میری عزت نہیں کرے، کیا بات ہے، کون سا گاؤں ہے؟ تو اس وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ گاؤں ایسا ہے کہ یہاں اللہ کا گھر ہے جسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گاؤں کو ہے نا پاکیزہ بنا دیا. انطاہرا بیتی للطائفین، اللہ نے اس گاؤں کو ہے نا پورا پاک بنایا. تو لہٰذا یہ لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں، اس وجہ سے آپ کی قدر نہیں کرے، آپ کا اکرام نہیں کرے، آپ کا استقبال نہیں کرے. اچھا ویسا کیا؟ چونکہ اس کے پاس دولت تھی نا، اس کے پاس دولت بھی ہے، فوج بھی ہے، حکومت کا نشہ بھی ہے، پوری چیزیں تھی. اب وہ بادشاہ غصے میں آ کر کہنے لگا کہ اس پوری گاؤں کو ہے نا اجاڑ ڈالو، قتل عام کر ڈالو، یہ جو گھر ہے اس گھر کو ہے نا گرا دو. یعنی کسے؟ کعبۃ اللہ کو. کعبۃ اللہ کو گرا دو، یہاں کے مردوں کو ختم کر دو، قتل عام کر دو، خون بہاؤ، پورے گاؤں کا ہے نا ایک دم بالکل صاف کر دو. تو دوستو بزرگ جیسے ہی اس نے کہا اپنے وزیروں کو حکم دیا. فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے اس پر ہے نا ایسی بیماری کو مسلط کر دیا جیسے اس کی نیت یہ تھی اور جیسے اس نے حکم دیا اسی وقت جو ہے نا فرماتے ہیں اس کے سر میں ہے نا درد شروع ہو گیا، سر میں درد شروع ہو گیا، اور جس کی وجہ سے اس کے ناک سے جو ہے خون بہ رہا، کان سے ہے نا خون بہنے لگا، اس کی زبان سے ہے نا خون بہنے لگا. اب کئی علاج ہو گئے، کئی علاج ہو گئے، لیکن کوئی علاج فائدہ مند نہیں ہے، کوئی علاج فائدہ مند نہیں ہے. حکیموں کو بلایا، بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، سب بھی علاج کرتے، سب بھی کرتے، لیکن آخری میں ہار مان لیتے. بادشاہ سلامت ہماری دوا اتنی ہے، اب ہمارے پاس ہے اتنی ہے صلاحیت، اب اس سے بڑھ کر ہمیں کیا بھی کر سکتے تھے. فلاں ڈاکٹر کو، فلاں حکیم کو، فلاں حکیم کو، کتنے کے ہزار حکیموں کو بلایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. بالآخر اس کے مجمع میں، اس کے وزیروں میں، اس کے فوج میں نا ایک آدمی عقل مند آدمی تھا، ایک آدمی عقل مند آدمی تھا، اور وہ آدمی جو ہے جسے اللہ نے بصارت بھی دیا تھا، دور کو ہے نا اس کی نظر میں تھی. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کے اس بیماری کا علاج کروں گا، لیکن شرط یہ ہے میں جو پوچھوں گا صحیح صحیح تمہیں بتانا. میں کیا پوچھوں گی صحیح صحیح تمہیں بتانا، اگر تمہیں صحیح صحیح مجھے بتائیں گے میں تمہارا علاج کروں گا، میں ہے نا دوا آپ کے لیے ہے نا اس کا متعین کروں گا. اچھا بھائی ٹھیک ہے. اب بادشاہ کو بلایا گیا، کمرے میں چلے گئے. اب اس کمرے میں بادشاہ بھی ہے اور انہیں جو وزیر ہے انہیں وزیر بھی ہے نا داخل ہو گیا. اب ہے نا بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ اس وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت بتائیے آپ کا دل کا راز کیا ہے، تمہیں یہ گاؤں میں آپ کو کیا تمہیں بولے کیا، تمہاری نیت کیا تمہیں تھی کیا، تمہیں کیا تمہیں نیت کر لے کیا، کیا بولے تمہیں، کیا ہے تمہاری نیت کیا، تمہارے دل میں کیا. تو اس بادشاہ نے کہا صحیح صحیح بولنا نا، ابھی نے بولے نا صحیح صحیح بولے تو میں ہے نا اس کا دوا تجویز کروں گا، ہے نا میں علاج کر سکتا ہوں، ورنہ میں علاج نہیں کر سکتا. کو بولے نا ابھی نے مجبور بھی ہے، کتنے کی ڈاکٹر ہم پورے فیل، یہاں کیا بھی علاج ہوتا نہیں، اب مجبوری ہے، اب صحیح صحیح بولنا. تو اس بادشاہ نے جب اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بتائیں کہ آپ کا دل کا راز کیا ہے، آپ نے دل میں کچھ سوچا ہے. تو اس بادشاہ نے کہا کہ ہاں میں نے نا کچھ سوچا. کیا سوچا ہے؟ جب یہ لوگ میرا اکرام نہیں کرے، میرا استقبال نہیں کرے، میری بے حرمتی ہو گئی، میری عزت نہیں کرے، تو میں نے جو ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور اس گھر کو بھی ہے نا یعنی کعبۃ اللہ کو ختم کرنے کا، یعنی توڑ پھوڑ کرنے سے بھی ختم کرنے کا حکم دے دیا. اب اس جو حکیم تھا اس حکیم نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہی آپ کی بیماری کی جڑ ہے، یہی آپ کی بیماری کی جڑ ہے. جب تک تمہیں اپنی نیت کو نہیں بدلاؤ گے تب تک ہے نا تمہاری بیماری ختم نہیں ہوتی، تب تک تمہاری
بیماری ختم نہیں ہوتی۔ تو دوستو بزرگو، اللہ کا ایسا کرنا ہوا جیسے اس حکیم نے کہا اسی کے مطابق جو بادشاہ اپنی نیت کو بدلایا اور کہنے لگا کہ آج سے میں اس گھر کو کچھ نہیں کروں گا، یہاں کے لوگوں کو خطر نہیں کروں گا اور یہاں ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں اکرام کروں گا، فلاں فلاں کروں گا۔ جیسی اس نے نیت کیا، فرماتے ہیں اسی وقت سے اس کی وہ بیماری ختم ہوتے ہوتے وہ ختم ہو گئی۔ اور جب اس کی بیماری ختم ہو گئی، اب بادشاہ کو اور بھی زیادہ یہ ہو گیا، اس کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اور بھی محبت بڑھ گئی، چونکہ دیکھے آنکھوں سے دیکھا، اب آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آدمی کو یقین آ جاتا، اب چونکہ یہاں ایسا ہوا، اب اسے یقین پیدا ہو گیا، ہاں یہ کوئی بڑی ذات ہے، ہاں میرا کوئی ایک اللہ ہے، مجھے بھی اسی کی عبادت کرنا ہے، مجھے بھی اس کے راستے پر چلنا ہے۔ وہاں سے اس نے توبہ کیا، اور توبہ کرنے کے بعد بیت اللہ کا اس کا اکرام کیا، اس کا عزت کیا، اور فرماتے ہیں کہ اس نے کعبۃ اللہ پر چادر چڑھایا، جسے ہمیں غلاف بولتے تھے، وہ غلاف وہ پہلے ایک ریشم کا غلاف لاکھوں سے چڑھایا۔ خواب میں دیکھا، کوئی کہنے والا کہتا ہے یہ غلاف اس کے واسطے صحیح نہیں ہے، یہ غلاف اس کے واسطے صحیح نہیں، یعنی دوسرا بدلا، دوسرے دن پھر ایک بدلایا، ابھی اچھی کوالٹی کا یہ کرے، پھر اسی خواب میں پھر کسی کہنے والے نے کہا نہیں یہ غلاف بھی برابر نہیں، پھر تیسرے دن ایک دم اعلیٰ کوالٹی کا ریشم کا بڑے بڑے موٹے موٹے دھاگے کے اچھا کپڑے کے ساتھ، جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتا ہے، ویسا کپڑے سے اس کا غلاف بنایا۔ اب تیسرے دن وہ خواب دیکھتا ہے، اور اس خواب میں وہ کہنے والا کہتا ہے ہاں یہ غلاف اس کے لیے صحیح ہے۔ تو مطلب کیا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا وہ کعبۃ اللہ ہے، تو جس کی وجہ سے اس کا غلاف بھی کیسا ہونا، قیمتی ہونا۔ تو دوستو بزرگو، یہ اس دن سے آج تک چلا آ رہا ہے کہ جو کعبے کا جو غلاف ہوتا ہے وہ کیا بھی لاکھوں کا حساب نہیں، کروڑوں کے حساب میں اس کی قیمت ہے۔ ایک غلاف میں کئی کلو سونا اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے، کئی کلو چاندی اس کے اوپر خرچ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ریشم خرچ ہوتا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ کپڑا بنتا ہے، اور سال میں 2 مرتبہ کپڑا نہیں بنتا، ایک سال سے لے کر محرم تک اسے بناتے رہتے، ایک سال میں غلاف پورا مکمل ہوتا۔ اب اس کی ہسٹری کیا ہے، کتنے کلو اس میں کتنے کلو سونا لگتا، کتنا چاندی لگتا، اس کپڑے کی قیمت کیا ہے، وہ پوری چیزیں آپ کو میڈیا میں مل جاتی ہے۔ سرچ کریں گے گوگل میں جا کر یوٹیوب میں جا کر تمہیں ڈالیں گے تو ساری چیزیں وہاں پر آ جاتی ہے۔ تو یہ اسی زمانے سے آ رہا ہے کہ اس بادشاہ نے قیمتی اچھا سا اچھا لباس اچھا سا اچھا کپڑا اس کے اوپر چڑھایا۔ تو دوستو بزرگوں، جب اس بادشاہ کو یقین آ گیا، اب اسے عقیدت آ گئی، محبت آ گئی، تو جس کی وجہ سے یہ پورے مکے کا اکرام کیا، اور پورے مکے والوں کو دعوت کیا۔ دعوت کرنے کے بعد وہاں سے مدینے کی طرف روانہ، کہیں جالے کو تھا ملک شام کا راستہ۔ اب چلتے چلتے ایک علاقے پر پہنچا، چونکہ اس کے ساتھ بڑے لوگ بھی تھے، حکیم بھی تھے، علماء بھی تھے، بہت سارے لکھے پڑھے لوگ بھی تھے۔ تو جب وہ گزر رہا تھا تو ایک راستے کا پڑاؤ ڈالے، تو پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس کے جو بڑے لکھے پڑھے لوگ تھے وہ بادشاہ کے سامنے آ کر کہہ رہے، بادشاہ سلامت، یہ جگہ کوئی معمولی جگہ ہم کو نظر نہیں آتی ہے، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ ہم کو کوئی معزز جگہ معلوم ہوتی ہے، کوئی برکت والی جگہ معلوم ہوتی ہے۔ ہماری کتاب کے حساب سے، ہماری پڑھائی کے حساب سے، ہمارے جو ہم کو معلوم اس کے حساب سے ہم کو یہ معلوم ہو رہا ہے یہ آخری نبی کے آنے کی جگہ ہے، یہ آخری نبی کے آنے کی جگہ ہے۔ ان کا نام محمد ہوگا، اور انہوں اونٹنی پر آئیں گے، مکے سے آئیں گے، ان کا کلمہ محمد رسول اللہ ہوگا، اور یہ لوگوں کو ایسا تعلیم دیں گے، ہجرت کر کر یہاں آئیں گے۔ تب ان لوگوں نے بادشاہ سے کہنے لگے، بادشاہ سلامت، ہماری رائے یہ ہے اب ہم کو یہیں پر چھوڑ دے، ہمیں تمہارے ساتھ آنا نہیں چاہتے ہیں، ہمیں تمہارے ساتھ آنا نہیں چاہتے۔ تو دوستو بزرگو، اب چونکہ اس کے پاس فوج بھی ہے، بہت زیادہ بھی ہے، اب ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ اب اس یہ بات سن کر بادشاہ کو عقیدت آ گئی، بادشاہ کو ایک محبت آ گئی اس شہر سے۔ اب اس محبت میں اس بادشاہ نے کہا، اچھا جب یہاں آخری نبی آنے والے ہیں، جن کا نام محمد ہے، فلاں ہے، کتاب والے ہے فلاں ہے۔ اب اس نے بھی کہا کہ اچھا بھائی جب آنے والے ہیں اس شہر کو سجاؤ، اس شہر کو سجاؤ، اور فرمایا کہ تمہیں یہاں گھر بنا لو۔ تقریباً فرمایا 4000 لوگ
4000 لوگوں کا ہے نا وہ اس گاؤں میں اس میدان میں نا گھر بنانے کا حکم دیا، شادیاں ہوئی اور پورا انتظام کیا۔ پورا انتظام کرنے کا بادشاہ کی بھی خواہش تھی کہ میں بھی اسی جگہ رہ جاؤں، لیکن چونکہ اس کے پاس فوج زیادہ ہے اور انہیں پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ہے، اگر میں یہاں رہ دوں کر انہیں بول دیا بولے تو فوج میں کہاں کھلبلی مچ جاتی کی، کھلبلی کہاں مچ جاتی کی، اب یہاں کیا اختلاف ہو جاتا کہ اس لیے سے بادشاہ ہے نا چاہتے ہوئے بھی انہیں وہاں سے ہے نا نکل گیا، بادشاہ نا نکل گیا، لیکن نکلنے سے پہلے اس شہر کو اچھے سے صاف کیا، گھر بنایا، وہاں رہنے کے واسطے انتظام کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے یہ گھر بطور خاص بنایا، اور بنانے کے بعد ایک لیٹر لکھا، بادشاہ ہے نا ایک لیٹر لکھا، کس کے نام پر؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام پر ہے نا ایک لیٹر لکھا، اور جس کا مضمون یہ ہے کہ میری طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ہے، اور میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، آپ کتاب والے ہیں، آپ ہے نا یہ کرنے والے، اگرچہ کہ میں آپ کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی میں آپ کو مانتا ہوں، اے اللہ کے رسول میرے اس گھر کو قبول کر لیجئے اور کل قیامت کے دن میرے حق میں شفاعت کر دیجئے۔ یہ لمبا خط آج بھی ہے، وہ کتابوں میں ہے، وہ خط ہے نا جو بادشاہ جو دے کر بھیجا، وہ خط ہے نا کتابوں میں لکھا، ویسا ہے نا عربی میں ایسے میں تم نے اردو ترجمہ پڑھا سو۔ اب وہ بادشاہ ہے نا پورا خط لکھو، ان کے جو قبیلے والے تھے، ان کے جو وہاں رہنے والے تھے، اس کے جو بڑے بڑے علماء تھے، اس میں سے ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام تھا شامول، ان کے حوالے نا وہ خط کر ڈالے، اب وہ گھر بھی ہے نا دے ڈالے، اگر میں نہیں رہا تو بھی وہ آخری نبی آئے بولے تو یہ گھر میری طرف سے ان کو دے دینا۔ تو سب لوگوں زمانہ گزرتا گیا، فرماتے ہیں اب وہ جو مدینے والے تھے یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ وہی بادشاہ کے لوگ تھے جہاں پر یہ لوگ آ کر بسے تھے۔ اب یہ جو بادشاہ جو خط دیا اور جن کے لیے اللہ کے نبی کے لیے اس نے گھر بنایا، یہ گھر بھی کوئی اور گھر نہیں تھا، یہ گھر وہی تھا جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام آ کر اترے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہی شامول کے فیملی میں سے فرماتے ہیں کہ 21 فیملی، یعنی اس کے بعد انہوں، اس کے بعد انہوں، اس کے بعد انہوں، اس کے بعد انہوں، ویسا ہوتے 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 ہے نا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر کتنے پر آتا ہے؟ 20 پر 1 نمبر آتا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو گھر تھا وہ گھر اللہ کے نبی کا تھا، اصل میں اللہ کے نبی کا تھا، جو اس بادشاہ نے بنایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہاں پر قیام فرمائے۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بادشاہ کے اس قبیلے کے لوگوں میں سے ایک آدمی ہے جن کا نام ابو ایوب پڑ گیا، اصل میں ان کا نام خالد ابن زید نجار انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اب یہ بھی دیکھو کمال، دیکھو ذرا دن گزر گئے، اب یہ قبیلے والے جن کا نام ہے نا اس میں سے قبیلہ آتا ابو یعلا بول کر، یعلا، اس کے ایک آدمی ہے نا اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے خیریت پوچھنے کے لیے، چونکہ اللہ کے نبی ہجرت کر کو آئے، مدینے میں داخل ہوئے، خیریت پوچھنا ہے نا، تو خیریت پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہے نا ابو یعلا آئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو یعلا خیریت سے ہے، اور پھر فرمایا ابو یعلا وہ خط کہاں ہے جو نکالو، وہ خط کہاں ہے جو بادشاہ نے دیا تھا وہ کہاں ہے؟ اب انہوں پریشان، ارے یہ خط کا قصہ ہم نہ کچھ ہے نا کسی بھی معلوم نہیں، ان کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو ابو یعلا سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ابو یعلا ساری چیزیں میں جانتا ہوں، اس بادشاہ نے جو خط آپ کو دیا تھا وہ خط ہے نا لا کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ خط ہے نا رہتے ویسا حفاظت کرتے 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 ہے نا اللہ کے نبی تک وہ خط پہنچا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس خط کو پڑھے اور ان کے حق میں ہے نا دعا دیے، ان کے حق میں ہے نا دعا دی۔ تو دوستو بزرگوں اس واقعے سے ایک بات یہ معلوم کرنا ہے، اور اس واقعے سے ایک سبق ہم لوگ یہ لینا ہے، چونکہ اس بادشاہ کے اندر عقیدت تھی، محبت تھی، اور عقیدت اور محبت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اخلاص بھی تھا۔ کیا تھا اس کے اندر؟ اخلاص تھا۔ تو اس اخلاص کی وجہ سے فرماتے کہ 1000 سال ہو جانے کے بعد بھی اللہ نے اس کے مکان کی حفاظت کیا، اس کے خط کی حفاظت کیا، اور جس نیت سے اس نے بنایا تھا اور جس نیت سے اس نے خط لکھا تھا وہ خط اور وہ مکان اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچانے تک اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ تو دوستو بزرگوں اسی وجہ سے کہتے ہیں اگر ہمارے اندر اخلاص ہوگا، ہمارے اندر خلوص ہوگا، ہمارے اندر للہیت ہوگی، ہم اللہ کے لیے کام
کام کریں گے، اگرچہ کہ ہمارے رہتے ہوئے ہمارے اس کام سے اثر ظاہر بھی نہ ہو، لیکن اللہ پاک اس اخلاص کی برکت سے ہماری نسلوں میں اور آئندہ لوگوں تک اللہ ہے نا اس کام کو پہنچائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے عرض کرتا چلو، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، کون شروع کرے؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ شروع کرے۔ زمانہ کیسا تھا؟ اس زمانے میں لوگ آپ کی بات ماننے والے نے، لوگ آپ کو پہچاننے والے نے، آپ کو دیوانہ بولنے والے، کیا کیا کہ بولنے والے، خیالی باتیں کرنے والا کر کو بولنے والے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہے نا انہوں کیا کیا کہ بولتے، کیسا کیسا کہ بولتے، کیا کیا کہ سنا لوگ سمجھتے تھے، لیکن زمانہ گزرتا گیا اس کام کا اثر حضرت کے زمانے میں نہ ظاہر نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں ذریعے محنت کرے، پھر اس کے بعد پوری دنیا میں اللہ نے نا اس محنت کو نا پہنچا دیا۔ تو دوستو بزرگوں، چونکہ حضرت کے اندر اخلاص تھا، لوگوں کی ہمدردی تھی، لوگوں کی جہالت تھی، اس کی بنا پر انہوں نے یہ کام شروع کیا، تو جس کی وجہ سے انہوں چلے گئے، اگرچہ کہ ان کے زمانے میں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا، اس کا فائدہ زیادہ جو ہے لوگوں کو نہیں ہوا، لیکن جانے کے بعد بھی ان کے اندر خلوص ہونے کی وجہ سے، للہیت ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اس کام کو پورے کام دنیا میں اسے پھیلا دیا۔ تو دوستو بزرگوں، آج ہمیں جو بھی کام کر رہے ہمارا کام کیا؟ لوگوں کو دکھانا، واہ واہ بولنا، اچھا کریا کر بولنا، یہ کریا کر بولنا، وقتی طور پر آپ کو تعریف مل جاتی، وقتی طور پر لوگ آپ کو ہے نا بڑا سمجھ جائیں گے، لیکن آپ کے جانے کے بعد اس کارنامے کو کون بھی یاد کریں گے نہیں۔ کون سا کام؟ جو اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، جو کام اللہ کے لیے کریں گے آپ کے جانے کے بعد بھی، چاہے 100 سال گزر جائے، 200 سال گزر جائے، اللہ پاک آپ کے خلوص کی برکت سے اس کام کو زندہ رکھیں گے اور لوگ یاد کرتے رہیں گے، آپ کے حق میں دعائیں دیتے رہیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے اندر خلوص ہو، جیسے اس بادشاہ کے خط میں خلوص تھا، اس کے اندر عقیدت تھی، اس کے پاس محبت تھی، 1000 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ نے اس خط کی حفاظت کیا، اس مکان کی حفاظت کیا۔ اگر ہمارے اندر بھی ہے نا خلوص ہوگا، اللہ ہماری نسل میں، ہمارے بچوں میں دین کا کام کرنا جاری رکھیں گے، اور آئندہ تک اللہ پاک ہماری نسلوں سے اس کام کو لینے کا ذریعہ اور سبب بنائیں گے۔ تو اس کے بعد کا قصہ کیا ہوا انشاءاللہ پھر کسی اور مجلس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو سنت میں پڑھے سنت میں پڑھے۔